بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العلی العظیم۔ خبردار، انسان اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس کے آئین سے سرکشی کرتا ہے، اور اس سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ الرآہ استغنی، کہ وہ اپنے آپ کو جب اس کے پاس دنیا کا مال و دولت اور کام کرنے کے وسائل، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے وسائل فراہم ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتا، اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا، اور پھر سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ جب تک انسان خود کو اللہ کا محتاج سمجھے اس کے سامنے سرکشی نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص فرض کریں جس کے پاس ہم نوکری کر رہے ہیں، یا وہ کمپنی جس کے اندر ہم نوکری کر رہے ہیں، یا وہ ملک جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، ان کے قانون سے ہم سرکشی نہیں کرتے جب ہمیں معلوم ہو کہ اگر سرکشی کی تو اس کی سزا دی جائے گی۔ اور انسان سرکشی اس وقت کرتا ہے کہ جب اسے یہ معلوم ہو جائے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا اور اس کے پاس وسائل بھی مہیا ہوں۔ تو خداوند عالم نے انسان کی یہ کیفیت بتائی کہ خداوند عالم ہم سب کو اس سے اپنی پناہ میں رکھے کہ کسی بھی لمحے ہم خود کو اللہ سے بے نیاز سمجھیں، اس کا محتاج نہ سمجھیں، اور ہمیں یوں لگے کہ گویا اس گناہ پر ہمیں پکڑا نہیں جائے گا۔ یہ حالت جب انسان کی ہوتی ہے تو اس وقت انسان سرکشی اور طغیان اور نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ غنی کا معنی استغنا غنی سے نکلا تھا۔ غنی کا میں نے آپ کی خدمت میں کل معنی بیان کیا تھا، یعنی 3 معنی بیان کیے تھے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہوں گے۔ ایک اور لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا وہ ہے رعا۔ رعا ہو کا معنی ہوتا ہے وہ، رعا ہو یعنی جب وہ خود کو دیکھتا ہے غنی اور بے نیاز۔ رعا نکلا ہے رؤیت سے۔ رؤیت کا معنی عربی زبان میں وہ ہے دیکھنے کا، اور یہ 2 قسم کا، بنیادی طور پر 2 قسم کی رؤیت ہے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوا۔ ایک رؤیت یا دیکھنا وہ ہے کہ جو ہم اپنے چہرے پر لگی ہوئی 2 آنکھوں کے ساتھ اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رؤیت کا دوسرا معنی جو قرآن کریم میں استعمال ہوا، اس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، یعنی وہ بات کہ جو انسان اپنے دل سے دیکھتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں سمجھتا ہے، اس سمجھنے کو قرآن کریم نے دیکھنا کہا۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت میں واضح طور پر یوں کہا گیا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ جان لو، اچھی طرح جان لو کہ یہ ظاہری آنکھیں تمہاری دیکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن تمہارے سینوں کے اندر موجود دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن نے اس ایسے انسان کی بہت مذمت کی ہے، حتیٰ کہ اسے حیوان سے بھی بدتر کہا ہے کہ جس کا دل اپنی خواہشات میں، دنیا پرستی میں، اپنی شہوات میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ اس کو حق و باطل کی، حرام و حلال کی تمیز نہ رہے، خداوند عالم کے سامنے گناہ کرتے ہوئے اس کی حیا ختم ہو جائے۔ بس دل کے اندھا ہونے سے مراد کہ انسان جب بھی باہر سے اس کو معلومات ملتی ہیں، حواس سے خمسہ کے ذریعے دیکھ کر یا سونگھ کر یا چکھ کر یا سن کر یا لمس کر کے جو اسے معلومات ملتی ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کی سوچ کو اطلاعات پہنچاتی ہیں۔ اب ان اطلاعات اور اس انفارمیشن کے جاننے کے بعد بجائے حق کا فیصلہ اور حقیقت کو ماننے کے اور سر جھکانے کے، انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ یہ رؤیت جو اس آیت میں ان دونوں معنوں میں سے کون سا معنی ہوگا؟ یعنی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، رآہ دیکھتا ہے، اپنے آپ کو غنی اور بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی اپنے دل میں وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھتا ہے، اور تب انسان سرکشی اور طغیان پر اتر آتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو آیت نمبر 8 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، خداوند عالم توجہ کرانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو یہ سرکشی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ سرکشی کچھ وقت کے بعد حتماً تمام ہو جائے گی، اور وہ وقت کب آئے گا؟ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً تیرے رب کی طرف سب کو پلٹایا جائے گا۔ اِنَّ کا معنی اس آیت نمبر 8 میں دوبارہ
تکرار پہلے بتا چکا ہوں. ان یعنی اگلی بات کی تاکید کی جا رہی ہے. الا یعنی کی طرف، ربک تیرے رب، یعنی یقیناً تیرے رب کی طرف کیا ہے؟ الرجعہ یعنی پلٹایا جانا، واپس بھیجا جانا. رجعہ رجوع سے نکلا ہے، ہم جسے اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. کسی جگہ سے انسان جب چلا جائے اور واپس آئے تو اسے کہتے ہیں اس نے رجوع کیا ہے. یہاں پر رجوع ایک ہوتا ہے رجوع کرنا، ایک دفعہ ہوتا ہے رجوع کروایا جانا. رجعہ کے دونوں معنی بن سکتے ہیں کہ تیری رب کی طرف تم پلٹو گے یا اپنے رب کی طرف انسان کو پلٹایا جائے گا. اگر ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے پر توجہ کریں تو وہ لوگ کہ جن کو پتہ ہو کہ ہمیں واپس پلٹ کر ہمیں کسی کو حساب کتاب نہیں دینا، جس کمپنی میں فرض کرے وہ ملازمت کرتے ہوں یا جس ملک میں وہ رہتے ہوں، اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ ہم اس کے قانون سے اور اس کے احتساب سے بچ جائیں گے، ہمیں واپس آ کر اور اپنی برے کاموں کا، اپنی کرپشن کا حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا اور سزا سے بچ جائیں گے ہم، تو تب وہ کرپشن کرتے ہیں. اسی طرح جب انسان کو یہ باور ہو جائے کہ اس کو اپنے خالق اور اپنے پالنے والے کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ اس سے ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا کہ تجھے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور اس مقصد کو تو نے کس طرح بھلا دیا اور کس طرح میری نافرمانی کی. جس کو یہ یاد ہو وہ اللہ کے سامنے سرکشی اور طغیانی نہیں کرتا. توجہ فرمائیں گے، قرآن کریم نے اسی اہمیت کو جانتے ہوئے اور اسی اہمیت کی بنا پر قرآن کے اگر 3 حصے آیات کے کیے جائیں، 3 حصوں میں بانٹا جائے قرآن کو، تو تیسرا حصہ 1/3 قرآن آخرت کے بارے میں ہے، قیامت کے بارے میں ہے، حساب کتاب کے بارے میں ہے. اور اللہ نے آغاز قرآن میں جو مصحف کی ترتیب کے مطابق دوسری سورہ بقرہ ہے، وہاں پر متقین کی صفات بتاتے ہوئے فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت کا یقین ہوتا ہے ان کو، اور اس یقین کی وجہ سے یہ اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. اپنی خواہش کی شدت کے آگے سرنڈر نہیں کر دیتے، اپنی خواہش کے پیچھے دوڑ نہیں پڑتے، بلکہ اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ان کو ہر قسم کے گناہوں سے روکے رکھتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.